اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحج کے مہینے کے چند ہی دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ قبولیتوں والا، فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار اس کا بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ سال ہا سال سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر سکوں۔ تو آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر مشکل پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت لانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا ناظرین کہ اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، اور پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق ڈالتا ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ کسی کی در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو بھائیوں اور بہنوں، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی انشاءاللہ اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور اس گھر کا بچہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ جس گھر میں محرم کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ محرم سے پہلے یہ دن بڑے ہی خاص دن ہیں، بڑے ہی قبولیت اور عظمت والے دن ہیں۔ خدا رات دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے۔ 7 زمین و آسمان کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پرسوں پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں، ان میں گناہوں کے کاموں سے روکا ہے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔
محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والا قرار دیا ہے، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح عمل قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر ثواب کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اس مہینے میں روزے رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں بہت زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اور سنن النسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ ناظرین، اسی طرح اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسا کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اور اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ کام یہ ہیں۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے محرم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے بھائیوں اور بہنوں، اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے جو بھی درود پڑھنا ہے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے محرم کا چاند نکلتے ہی انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہوں، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت آ جاتی ہے، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر 21 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہوں، مقاصد ہوں، حاجات ہوں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نکل رہے ہیں، اور آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔ وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، اور وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات یعنی اس کے معجزات ناظرین اگر بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو صرف اتنا کہوں گا کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اسے قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے،
اور ناظرین ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 بار جلد بازی سے نہیں پڑھنا بلکہ محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر نظر خاص ہو، آپ پر کرم کی نظر ہو، تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے اور مجھ سے دعا مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ناظرین ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دینے میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اسی لیے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، محرم کی آمد، اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر یا وہ دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ ناظرین پھر بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگدستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک بات پھر بتلاتا چلوں کہ اس عمل کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ عمل اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ دلوں میں یہ وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ پاک میری دعا سنے گا یا نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دل میں کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل بھی ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ بھی ضرور پوری کرے گا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا یہ عمل کس تیزی سے کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جو بھی حاجت دل میں لے کر بیٹھیں اللہ پاک وہ پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔